بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہادیہ ہے اور میں لاہور جیسے پر رونق اور بڑے شہر میں رہتی ہوں۔ میرے ابا آرمی میں تھے اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی مجھ میں ایک عجیب سی ذمہ داری کا احساس آ گیا تھا۔ ہم لوگ لاہور میں ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور جو لوگ اس شہر کے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں ایک مڈل کلاس خاندان کے لیے کرائے کے مکان میں رہنا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا کوئی آسان کام یا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب حالات کافی تنگ ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر کا خرچ پورا کرنا بھی مجھے ناممکن سا لگنے لگا، تو پڑھائیوں کے خرچ کیسے پورے ہوتے؟ تو میں نے ایک بہت بڑا اور مشکل فیصلہ کیا۔ وہ مشکل فیصلہ یہ تھا کہ بہت جلد ہی میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تاکہ میں اپنے خاندان کا سہارا بن سکوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر سکوں۔ میری ماں ایک انتہائی سادہ اور گھریلو خاتون تھیں جنہیں دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اس لیے اپنی 2 چھوٹی بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرنے کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی بیوٹی پارلر کے کام کا بہت شوق تھا، چنانچہ میں نے ایک پارلر میں جا کر کام سیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ میرا اپنا شوق بھی تھا جس کی وجہ سے میں نے بہت دل لگا کر کام سیکھا۔ میں جلد از جلد کام سیکھنا چاہتی تھی اور کچھ میرے وقت کی سخت ضرورت بھی تھی، اس لیے میں نے دن رات ایک کر کے بہت ہی کم عرصے میں پارلر کا سارا کام مکمل طور پر سیکھ لیا تھا۔ مجھے سکھانے والی حیران تھی کہ میں کتنی جلدی سب کچھ سمجھتی جا رہی تھی۔ میری ماں نے جب میری یہ لگن اور محنت دیکھی تو انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، وہ جو ایک چھوٹے سے مٹی کے گلے میں ہمارے جہیز کے نام پر چھپا کر رکھتی تھیں، وہ غلہ توڑ کر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ان پیسوں سے میں نے اپنا اسی کرائے کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پارلر بنا لیا، جہاں میری چھوٹی بہنوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میری مدد کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری محنت میں ایسی برکت ڈالی کہ ہمارا وہ چھوٹا سا پارلر بہت تیزی سے چلنے لگا اور ہمارے مالی حالات دن بدن بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات میں اتنی بہتری کر دی اور پارلر کا کام گھر کے اندر سنبھالنا مشکل ہو گیا، تو میں نے اسی کی کمائی سے باہر بازار میں ایک اچھی اور بڑی دکان کرائے پر لے لی تھی اور وہاں ایک کافی بڑا اور جدید پارلر قائم کر لیا تھا۔ اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور میری سب سے بڑی تڑپ یہ تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو اس کرائے کے مکان سے زندگی سے نجات دلانی ہے۔ بھلے گھر چھوٹا ہی ہو، اتنا زیادہ ہائی فائی نہ ہو، مجھے گھر خریدنا ہے اور انہیں اپنا ذاتی گھر لے کر دینا ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے اپنی محنت دگنی کر دی۔ کچھ ابا کی پینشن اور سیلری بھی آتی رہی اور کچھ میری راتوں کی جاگی ہوئی محنت رنگ لائی، اور اللہ کے فضل سے ہم نے بہت ہی جلد لاہور شہر میں اپنا ایک چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت اور ذاتی گھر خرید لیا تھا، جو ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ انہی دنوں جب میرا کاروبار عروج پر تھا، میری دکان پر ایک خاتون کسٹمر آنے لگی جو مجھ سے بہت پیار اور اخلاق سے بات کرتی تھیں، اور کچھ ہی دنوں میں میں نے نوٹس کیا کہ ان کا بھائی بھی بار بار ان کے ساتھ پارلر تک آنے لگا تھا۔ اس لڑکے نے 1-2 بار مجھے کام پر آتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ میری سادگی کا دیوانہ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ایک دن موقع پا کر اپنی اسی بہن کے موبائل سے میرا فون نمبر نکال لیا اور مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ پہلی بار مجھے بھی وہ انسان اتنا اچھا اور مخلص لگا کہ ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کا نام علی تھا اور مجھے دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت، شائستہ اور پرکشش شخصیت کا مالک لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بھی اس سے سچی اور گہری دل لگی کر بیٹھی۔ میرا پارلر اب شہر کے بہترین پارلرز میں شمار ہونے لگا تھا، کیونکہ میری سخت محنت اس کے ساتھ تھی۔ وہاں بہت سی امیر کسٹمرز آتی تھیں اور بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ 1-2 بار میں شہر کی بہت ہی ہائی فائی کلاس فیملیز کے گھروں میں خود جا کر دلہنیں بھی تیار کر کے آئی تھی، جس کی وجہ سے میرا نام اور کام بہت زیادہ مقبول ہو چکا تھا۔ میری اس کامیابی اور بڑھتی عمر کو دیکھ کر میری ماں کو میری شادی کی شدید فکر ستانے لگی، لیکن میں ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی اور کہتی تھی، اماں ابھی تو صرف 22 سال ہے، ابھی تو میرا کاروبار پوری طرح سے جمع ہے، ابھی شادی کی باتیں کر کے میرا دھیان مت بٹائیں، مجھے محنت کرنے دیں، مجھے بہت آگے جانا ہے۔ مگر ماں کا کہنا بالکل سچا تھا کہ تم سب سے بڑی ہو، جب تک تمہاری شادی نہیں
نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی بہنوں کی باری کیسے آئے گی؟ اس لیے مجھے جلد از جلد تمہارا یہ فرض ادا کرنا ہے۔ انہی دنوں میں شہر کی ایک انتہائی امیر اور بااثر فیملی کے گھر پر ایک دلہن تیار کرنے کے لیے گئی میں، اور وہ خاندان اتنا امیر تھا کہ ان کا زیادہ تر کاروبار اور رہائش امریکہ میں تھی۔ وہاں اس لڑکے کے گھر والوں نے میرے اخلاق اور ہنر کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے اپنے امریکہ والے بھائی کے لیے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے گھر بیک وقت 2 رشتے آ چکے تھے۔ ایک طرف وہ امیر ترین امریکہ والا لڑکا اور دوسری طرف میرا پسندیدہ علی تھا، جو بیچارہ غریب تھا اور ایک پرائیویٹ بینک میں ایک معمولی سی جاب کرتا تھا۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ماں کا دباؤ تھا کہ میری شادی امریکہ والے لڑکے سے کر دی جائے تاکہ میری زندگی عیش و آرام سے گزرے۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، وہ بار بار کہتی رہیں کہ تمہیں ساری زندگی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ لیکن میں تو دل و جان سے علی کو پسند کرتی تھی اور کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمام تر خوف اور جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں علی کو پسند کرتی ہوں، میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی اور ذمہ دار اور گھر کی بڑی بیٹی تھی جس نے برے وقت میں پورے خاندان کو سنبھالا ہوا تھا، تو میرے باپ کو میری بات بڑی معقول لگی اور انہوں نے میری بات کا مان رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ میری بیٹی زندگی کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ بڑی سمجھدار ہے۔ انہوں نے برادری کی پرواہ کیے بغیر علی کے ساتھ میری شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں اس فیصلے پر اندر سے بے انتہا خوش اور راضی تھی اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں شادی کے بعد بھی اپنا کام اسی طرح چلاتی رہوں گی اور اپنے بہن بھائیوں کے تمام اخراجات کا بوجھ میں اٹھاتی رہوں گی تاکہ میرے جانے کے بعد بھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور میرے باپ کو اور زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ میری ماں مجھے بار بار تنہائی میں سمجھاتی تھیں کہ ہادیہ، تم نے اتنی راتیں جاگ کر اتنی سخت محنت کے بعد اپنے لیے اپنا گھر بنایا ہے اور اب تم شادی کر کے پھر سے ایک کرائے کے گھر میں چلی جاؤ گی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم میری بات مانو اور امریکہ والے لڑکے سے شادی کر لو، وہ اتنی چاہت سے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن مجھے علی کی غربت نہیں بلکہ اس کی اچھائی، اس کا پیار اور اس کی سلجھی ہوئی طبیعت نظر آنے لگی تھی، جو میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ میری شادی دھوم دھام سے علی کے ساتھ کر دی گئی اور میں تمام خواب آنکھوں میں سجائے رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا اور پرسکون رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی سے نوازا اور پھر دوسری بیٹی سے اور آخر میں پھر میری تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، مگر میرے شوہر علی کے ماتھے پر کبھی ایک بل نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے میری بیٹیاں تھیں ویسے ویسے میرے کام میں برکت ڈلتی جا رہی تھی اور اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھ کر علی بہت خوش ہوتا تھا اور ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اصل مسئلہ میری نند کا تھا جس نے میرے شوہر علی کو پالا تھا، کیونکہ ان کے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے علی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری نند کا علی پر بہت زیادہ حق تھا۔ وہ ہمارے گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں زیادہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتی تھی، ہر کام میں مشورے دیتی اور میرے ہر کام پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے بھائی کے کان بھرنے لگیں اور تانے دینے لگی تھی کہ اس ہادیہ کی تو صرف بیٹیاں ہی ہیں اور ہمارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ غرض یہ کہ اسے میری معصوم بیٹیوں سے شدید مسئلہ تھا اور وہ علی کو دوسری شادی کے لیے اکسانے لگی تھی، حالانکہ سارا گھر میں چلا رہی تھی۔ اور اس دوران اللہ نے مجھے 2 بار امید دلائی اور میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی کہ شاید اس بار بیٹا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی 3 یا 4 ماہ گزرتے اور ڈاکٹر سے پتہ چلتا کہ پیٹ میں بیٹا ہے، تو ہر بار میرا مس کیرج ہو جاتا تھا، جس پر کسی سیانے نے مجھے بتایا کہ تمہاری جسمانی نظام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ تم بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارے ہاں بیٹے کی پیدائش ٹھہرتی ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت علاج کروایا، بہت کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس بات کو ہتھیار بنا کر میری نند نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور علی سے صاف کہہ دیا کہ یہ عورت تمہیں کبھی بیٹا پیدا کر کے نہیں دے گی، اب تم خاموشی سے دوسری شادی کر لو۔ ان تمام ذہنی اذیتوں کے باوجود میں اپنے پارلر میں دن رات خون پسینہ بہاتی رہی اور میں نے اتنی سخت محنت کی کہ میں نے اپنی کمائی سے اپنے لیے ایک ذاتی فلیٹ، اپنا ذاتی گھر خرید لیا، جبکہ میرا شوہر علی ابھی تک کسی پرائیویٹ بینک میں معمولی سی جاب کرتا تھا۔ لیکن اس کے سب کے باوجود اب آہستہ آہستہ علی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا اور اس کا یہی بدلتا ہوا سرد رویہ میری روح کو تڑپا رہا تھا اور مجھے یہ بات اندر ہی اندر تکلیف دینے لگی تھی کہ میرا شوہر بدلنے لگا ہے۔ میری نند جس کا نام رفت تھا
اب اس کے دل میں میرے خلاف زہر اور نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس نے روز نئی چالیں چلنا اور ہمارے ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ وہ اب اکثر 2 دن کے لیے اپنے بھائی کو زبردستی اپنے گھر لے جاتی، اپنے گھر پہ رکھتی اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کے کان بھرتی، اسے سمجھاتی رہتی اور میرے خلاف بھڑکاتی اور پٹی پڑھاتی تھی کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ علی جب بھی رفت کے گھر سے لوٹتا تو اس کا رویہ میرے اور بچیوں کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ سرد، تلخ اور جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی نظریں میرے دل کو بری طرح زخمی کرتی تھی، کیونکہ میں دن رات اسی کے آرام اور اسی کے مستقبل کے لیے اپنا خون پسینہ بہا رہی تھی۔ جب یہ ذہنی اذیت، روز کے طعنے اور سسرال کی سیاست میرے برداشت سے بالکل باہر ہونے لگی تو میں نے ایک دن اس بات کا ذکر کرتے روتے ہوئے اپنی ماں سے ذکر کیا تو جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک شفیق ماں بن کر مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا، میرے آنسو پوچھے اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین کی۔ میری بہنوں نے بھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ آپ بہت زیادہ ذمہ دار، بہادر اور سمجھدار خاتون ہیں۔ آپ کبھی ہار نہیں سکتی۔ جب اس گھر کا پورا خرچ آپ خود اٹھا رہی ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز، راشن اور بل آپ اکیلے اپنی کمائی سے مینیج کرتی ہیں، تو آپ کو علی کے اس بدلے ہوئے رویے پر دل چھوٹا کرنے یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ اپنے کام پر دھیان دیں۔ لیکن رفت کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ اب تو حالات اس بھیانک حد تک پہنچ گئے تھے کہ اس نے علی کو دوسری شادی کے لیے راضی کرنے کی خاطر مختلف لڑکیوں کے فون نمبر دینا شروع کر دیے، اور علی بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باقاعدہ راتوں کو چھپ چھپ کر فون پر ان لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں۔ ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور روح فرسا جھٹکا مجھے تب لگا جب میری سب سے بڑی بیٹی، جس کی عمر اب 14 سال ہو رہی تھی، وہ ہر بات سمجھنے لگی تھی، اس نے نہایت دکھ اور نم آنکھوں کے ساتھ مجھے اکیلے کمرے میں بلایا اور بلا کر بتایا کہ ماما، میں نے خود اپنے کانوں سے پاپا کو سنا ہے۔ وہ راتوں کو دیر تک فون پر کسی لڑکی سے بہت ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں اور اسے ملنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور آ کر سو جاتی ہیں تو پاپا کسی سے بات کرتے رہتے ہیں۔ بچے اب تیزی سے بڑے ہو رہے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور باپ کی حرکتوں کو بہت گہرائی سے نوٹ کرنے لگے تھے۔ اگرچہ میری بچیاں اب جوان ہو رہی تھی، لیکن میری اپنی شادی چونکہ بہت ہی کم عمری میں، یعنی صرف 22 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے میں دیکھنے میں اب بھی بالکل جوان اور پرکشش اور تر و تازہ لگتی تھی۔ اور چونکہ میں نے خود کو ایک کامیاب بیوٹی پارلر میں چلاتی تھی، اس لیے میں نے خود کو ہمیشہ بہت فٹ، صاف ستھرا اور فیشن کے مطابق میں مینٹین رکھتی تھی تاکہ میرے کاروبار پر بھی اچھا اثر پڑے۔ میں تمام تر ذہنی دباؤ کے باوجود خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھتی اور دکان پر پورا وقت دیتی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر علی کی تمام غلیظ اور مشکوک حرکتیں اب صاف صاف نظر آنے لگی تھیں، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان سب کے پیچھے سارا ہاتھ میری نند رفت کا ہے۔ سارا دن میں کام کرتے اور محنت کرتے تھک جاتی تھی، اور رات کو آ کر جب یہ ٹینشن میرے سامنے آتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اسے بار بار جذباتی بلیک میل کرتے ہوئے مجبور کر رہی تھی کہ علی، تم میرے اکلوتے اور لاڈلے بھائی ہو، تم دوسری شادی کرو، اس دنیا میں اپنا نام لیوا اور ہمارا وارث پیدا کرو، اس ہادیہ کے آسرے مت بیٹھو۔ میری نند کی یہ باتیں میرے شوہر کو بدلنے لگی تھی۔ بیٹا نہ ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹا دے، لیکن اس فطری بات کو میرے خلاف ایک جرم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اور افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ جب میں ہر طرح سے ایک مخلص، فرمانبردار اور وفادار بیوی بن کر ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی پرائیویٹ جاب کی کم سیلری کے باوجود پورے گھر کا بوجھ میں اکیلے اٹھاتی تھی، تو اسے بھی تو ایک مرد بن کر مجھے میری بے لوث محبت اور میری قربانیوں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر علی نے ایک لڑکی سے کافی گہری دوستی کر لی، اور بات اب صرف فون کی حد تک نہیں رہی تھی، بلکہ باہر ملنے جلنے اور گھومنے تک آ پہنچی تھی، جس کا براہ راست اور انتہائی منفی اثر میری معصوم بچیوں کی تربیت، ان کی پڑھائی اور ان کے نازک ذہنوں پر پڑ رہا تھا۔ اور یہ بات روز نوٹ کرنے لگی تھی کہ ان کے ابا اب ان کی ماں سے زیادہ کسی اجنبی عورت میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک دن میری بڑی بیٹی نے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ایک چھوٹا سا پلان بنایا، اور وہ سب آئس کریم کھانے ایک مشہور شاپ پر چلی گئی۔
تو وہاں اس نے اپنی ہی آنکھوں سے اپنے سگے باپ کو اسی لڑکی کے ساتھ میز پر بیٹھے اور ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا تو یہ بات اسے برداشت نہ ہوئی۔ جہاں موجود دوسری دکانداروں اور بچیوں نے میری بیٹی کے سامنے اس کا مذاق بنایا، اس کی دوستوں نے، کہ دیکھو تمہارے پاپا کسی اور عورت کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، جس پر وہ روتی ہوئی تڑپتی ہوئی گھر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی ماما پاپا آپ اپنا اور ہمارا کچھ تو خیال کرنا چاہیے، پاپا کو ہمیں باہر لوگوں کے سامنے شدید شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، میری دوستوں نے میرا بہت مذاق بنایا ہے۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا سکوت تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ علی بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی سے میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ صحن کے ایک کونے میں اندھیرے میں علی کھڑا تھا اور اس کے موبائل کی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کسی لڑکی سے انتہائی دھیمی لیکن شرمناک حد تک رومانوی آواز میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تم تو میری زندگی ہو اور میری زندگی تو بس تمہارے دم سے ہے، اس نحس عورت نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایک اجنبی عورت کے لیے ایسے الفاظ اور اپنے لیے یہ نفرت سن کر میں جیسے میرے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر علی کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا، تقریباً چھین لیا۔ فون پر اب بھی اسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی جو علی کو پکار رہی تھی۔ میں نے غصے اور آنسوؤں سے کانپتی ہوئی آواز میں اس لڑکی سے کہا، شرم کرو، شرم کرو، ایک ہنستے بستے گھر کو برباد کرتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے لگی ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، علی نے وحشیوں کی طرح مجھ پر جھپٹ کر فون واپس چھینا اور اس کا یہ روپ دیکھ کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا کہ وہ اپنی اس غلیظ چوری پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اس گناہ کو سرا رہا ہے جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ فون کاٹنے کے بعد علی غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور اس کی آنکھیں خون خوار بھیڑیے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ پر چیختے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑاؤ یا میرے فون کو ہاتھ لگاؤ؟ میں نے بھی اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور اپنی آواز کو مضبوط کر کے کہا کہ علی یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ میری 15 سال کی وفاداری، میری محبت اور میری ان 3 جوان ہوتی بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے جن کا مستقبل تم اس بازار حسن کی لڑکی کی خاطر داؤ پر لگا رہے ہو۔ اگر تمہیں اس گھر میں سکون نہیں تھا تو تم مجھ سے کہتے، لیکن چوروں کی طرح راتوں کو چھپ کر یوں تماشے کرنا ایک باپ کو زیب نہیں دیتا، وہ بھی خاص طور پر بیٹیوں کے باپ کو۔ میری یہ بات سن کر علی کا مردانہ غرور بری طرح تلملا اٹھا۔ اس نے رفت کے سکھائے ہوئے تانوں کا تیر چلاتے ہوئے کہا تھا کہ وفاداری کے بھاشن مجھے مت دو ہادیہ، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے ان 3 بیٹیوں کے؟ پارلر کا سارا پیسہ تو تم اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر لٹاتی ہو۔ جو مرد کو ایک عورت وارث نہ دے سکے، بیٹا نہ دے سکے، اس عورت کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے نام لیوا دے گی۔ تم اپنی حد میں رہا کرو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ شکر کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے بیٹے کا یہ طعنہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری روح پر خنجر چلا دیا ہو، اور ہماری اس اونچی ہوتی ہوئی آوازوں نے میری بیٹیوں کو بھی بیدار کر دیا جو دروازے کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی، اور اس رات ہمارے رشتے کی آخری دیوار بھی ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ میری بچیاں اب اتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ وہ خود آگے بڑھ کر اپنے باپ کو اخلاقیات اور غیرت کا درس دینے لگی تھیں، پیار سے اپنے باپ کو سمجھانے لگی تھیں، لیکن علی پر تو جیسے رفت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اسے اپنی جوان بیٹیوں کے آنسو نظر نہیں آتے تھے۔ جب میں نے ایک دن صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے پر علی کو اکیلے کمرے میں بلایا اور سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ان جوان ہوتی بچیوں کے سامنے تو اپنی ان گھناؤنی حرکتوں کا خیال کرو، کچھ تو معاشرے کا خوف کرو، ان لڑکیوں سے ملنا جلنا بند کرو، کل کو تمہاری بیٹیوں کے رشتے کون لے گا؟ تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کی بجائے الٹا مجھ پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، مجھ پر چیختے ہوئے کہنے لگا، تم ایک ناکام، نحس اور ناکارہ عورت ہو جو مجھے اتنے سالوں میں ایک بیٹا نہ دے سکی۔ تو کیا ہوا اگر میں دوسری لڑکوں سے بات کرتا ہوں یا ملتا ہوں؟ اسلام میں مجھے 4 شادیوں کا پورا حق حاصل ہے، کیا میں اپنی نسل چلانے کے لیے دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ مجھے بھی اس دنیا میں اپنا وارث چاہیے، میں اکیلا مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے بھی تڑپ کر اور اونچی آواز میں جواب دیا کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم کس کی انگلیوں پر ناچ رہے ہو۔ تمہاری وہ بہن رفت تمہیں اس آگ میں جھونک رہی ہے، وہ ہمارا گھر برباد کر رہی ہے اور تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔
میری زبان سے اپنی لاڈلی بہن رفت کا نام سن کر علی کا غصہ وحشیانہ جنون میں بدل گیا اور وہ تمام حدیں پار کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھانے اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن میری معصوم بچیاں چیختی چلاتی ہوئی دوڑی اور مجھ پر ڈھال بن کر مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اپنے باپ کو میرے قریب نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے اس دن اس کے وحشیانہ تشدد سے میں بچ گئی۔ اس خوفناک اور تاریخی دن کے بعد میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر آخری فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اس بے غیرت اور بے وفا شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے مزید ایک پل نہیں رہنا، اور میں نے علی کو صاف لفظوں میں آخری آپشن دے دیا کہ تم جاؤ اور اپنی بہن کی پسند سے شوق سے دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے اب طلاق دے دو اور میری جان چھوڑ دو، یہ گھر میرا ہے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ میں حد سے زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ اب ہمارے ایک ساتھ رہنے کا مطلب بچیوں کو ذہنوں کو روز ذبح کرنا تھا۔ وہ شدید ڈپریشن اور ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی اور میں اپنی بیٹیوں کو اس چلتی ہوئی دوزخ میں مزید نہیں چلنے دینا چاہتی تھی، جبکہ علی حیران پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا کہ ایک مشرقی اور مڈل کلاس عورت خود اپنے منہ سے طلاق مانگنے کی جرت کیسے کر رہی ہے۔ اسے جیسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف میری مکار نند رفت نے یہ موقع غنیمت جانا اور پورے خاندان، برادری اور محلے میں یہ جھوٹی اور گھناؤنی بات پھیلا دی کہ اس ہادیہ کا چونکہ باہر کسی اور مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس لیے یہ بدچلن ہو رہی ہے، اس لیے یہ جان بوجھ کر میرے شریف بھائی سے طلاق مانگ رہی ہے تاکہ اس کے ساتھ بھاگ سکے۔ میرے بھائی نے بیٹیوں کے باوجود اسے رکھا ہوا ہے اور یہ میرے بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں اس تہمت پر بہت مجبور، بے بس اور لاچار ہو چکی تھی۔ علی اس آخری جھگڑے کے بعد گھر کا سارا سامان چھوڑ کر اپنی بہن رفت کے گھر مستقل طور پر شفٹ ہو گیا اور آج پورے 20 دن گزر گئے تھے۔ اس نے مجھ سے یا اپنی سگی بچیوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمارا حال پوچھا تھا۔ وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے اپنی بینک کی جو تھوڑی بہت سیلری آتی تھی وہ بھی گھر لانے یا بچیوں کی فیسوں کے لیے دینے کی بجائے اپنی بہن رفت کے گھر پر لاتا تھا اور اسی کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، وہیں اپنے بھانجے اور نند کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا اور ہمیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا گزر گیا اور عزت پر بات آ گئی تو میں نے مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کیونکہ اپنے گھر کا خرچ تو میں اچھے سے اٹھا لیتی تھی، اور پھر میں نے اپنے وکیل کے ذریعے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ اس فیصلے پر میرے اپنے سگے بہن بھائی اور رشتہ داروں نے مجھے شدید برا بھلا کہا، مجھ سے قطع طلق کرنے کی دھمکیاں دے دیں اور مجھے سمجھایا کہ آپ اب جوان بیٹیوں کی ماں ہو، اس عمر میں آپ کو عدالتوں کے چکر کاٹ کر طلاق نہیں لینی چاہیے، آپ ہمیں بدنام کر رہی ہیں، دنیا تھوکے گی ہم پر، لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی بہن نے بیٹیوں کے ہوتے ہوئے طلاق لے لی، مگر انسان کبھی کبھار حالات اور اپنوں کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ طلاق لینا اس کی کوئی خواہش نہیں بلکہ اس کی آخری بے بسی اور بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جس دن عدالت سے میری خلا کا فیصلہ ہوا، میں اس دن گھر آ کر کمرے میں بند ہو کر اکیلی بے تحاشا روئی تھی اور زاروں قطار روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ جوانی کا اتنا طویل عرصہ گزارا ہو، جس کے 3 بچے پیدا کیے ہوں، اس سے الگ ہوتے ہوئے روح تک تڑپ جاتی ہے اور جسم کا گوشت الگ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میری بچیوں نے اس کٹھن اور تاریک وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھے سنبھالا، میرے آنسو صاف کیے۔ خلا کے بعد مجھے دنیا والوں کے اصل اور خوفناک چہرے نظر آنے لگے۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ عورت جب اکیلی اور شوہر کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ اس معاشرے کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح بن جاتی ہے اور ہر بزدل اور حریص مرد اس پر اپنا حق جتاتا ہے، اسے دبا کر رکھنا چاہتا ہے، اسے کمزور سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھانا اپنا فرض سمجھ لیتا ہے۔ میرے راستے میں قدم قدم پر تکلیفیں، کانٹے، رکاوٹیں آئیں۔ بہت سے مردوں نے میرے اکیلے پن اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، زبردستی کرنے کی کوشش کی، بازار میں میرے راستے روکے گئے، پارلر پر گندے اشارے کیے گئے، محلے میں میری شدید کردار کشی کی گئی۔ اس بے رحم اور ظالم ماحول میں اکیلی جان لڑتے لڑتے میں اندر سے تھک گئی، ٹوٹ گئی، مجبور ہو گئی کہ مجھے اپنی جوان ہوتی بچیوں کی عزت اس معاشرے کے بھیڑیوں سے محفوظ رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگنے لگا۔ اس کٹھن، تنہا اور مایوس کن وقت میں میرے دل میں اکثر راتوں کو جاگتے ہوئے یہ شدید پچھتاوا اور احساس جاگتا تھا کہ شاید اگر میں اپنے ظالم شوہر علی سے طلاق نہ لیتی تو 100 گنا بہتر ہوتا۔ وہ جیسا بھی تھا
अयाज था, बदतमीज़ था, कम अज़ कम इसका नाम तो एक ढाल बनकर मेरे साथ था। उसके नाम के साए की वजह से मेरी बच्चियां इस बदनामी, लोगों की गंदी नज़रों और दुनिया के इन भेड़ियों से तो महफूज रहती। अकेली औरत की तो इस माशरे में कोई औकात नहीं होती। इन तमाम हालात और तलाक के बाद के तलख रवैयों की टेंशन ले लेकर मैं अंदर से खोखली, जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई थी और अक्सर बीमार रहने लगी थी। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। पार्लर के काम का खर्च हो रहा था और ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। इन्हीं दिनों एक तवील अरसे के बाद अचानक मेरी वो पुरानी कस्टमर खातून दोबारा पार्लर पर आईं जिनके भाई का अमेरिका से मेरे लिए रिश्ता आया था। मैंने अली की खातिर उनका रिश्ता ठुकरा दिया था, उन्हें मना कर दिया था। उन्होंने जब मुझे इस हाल में देखा तो मुखलिसाना अंदाज में मेरे पास बैठ गईं और मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसी हैरान कुन बात बताई जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने 18 साल कबल मुझे एक नज़र देखने के बाद अपने दिल में बसा लिया था, पसंद कर लिया था, और जब मैंने शादी से मना कर दिया तो उन्होंने इस बात को अपने दिल पर लगा लिया और उन पूरे 18 सालों में अमेरिका के अंदर रहते हुए भी उसने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की और वो मेरी खातिर कंवारा ही रहा। मैं ये बात सुनकर गहरे सहर और हैरत में डूब गई कि ऐसा हो सकता है। इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ लोग चंद दिनों में मोहब्बतें बदल लेते हैं, वहाँ एक ऐसा मुखलिस शख्स भी मौजूद है जिसने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी के 18 कीमती साल अकेले गुजार दिए। इस खातून ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और कहने लगी, हादिया, जब मुझे किसी के ज़रिए पता चला कि तुम्हारा घर उजड़ चुका है, तुम्हें तलाक हो चुकी है, तुम अकेली रह रही हो, तो मैं फ़ौरन तुम्हारे पास भागी चली आई और आज भी मेरा वही पुराना सवाल और रिश्ता तुम्हारे सामने है। मेरा भाई अब भी अमेरिका में है और वहाँ से वापस ही नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसे पाकिस्तान बुलाऊँ। हम उसे सारी बहनें मिलकर एक बड़ा सरप्राइज़ दें और तुम्हारी शादी उससे कर दें ताकि उसकी 18 साल की मोहब्बत को उसका हक मिल सके। मैंने इंतहाई हैरानी और बेबसी से उनकी तरफ देखा और रोते हुए सच्चाई उनके सामने रख दी। मैंने कहा कि बाजी, आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? मैं अब 22 साल की अकेली लड़की नहीं रही। मैं अब 3 जवान होती बेटियों की माँ हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स के मुताबिक मेरे जिस्म में अब दोबारा औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रही। मैं आपके भाई को कोई वारस नहीं दे सकती, मैं आपके भाई को कोई औलाद नहीं दे सकती। उन खातून ने मेरी बात सुनी और मेरी बात सुनकर मुस्कुराईं और इंतहाई शफ़क़त से बोली कि हादिया, हमें इनमें से किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं, हम उन्हें अपने घर की रौनक बना कर रखेंगे और हमें औलाद का भी कोई लालच नहीं है। हमारे भाई का नसीब। वो खातून वहाँ नहीं रुकी बल्कि वो मेरे इनकार के बावजूद बाहर निकली और सीधी मेरी माँ के पास हमारे घर पहुँच गई ताकि रिश्ता पक्का कर सके। मेरे इस फैसले पर मेरे भाइयों ने शदीद एतराज़ किया। उनके मेरे घर आने पर भी उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने सस्ती गैरत का मुजाहरा करते हुए मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि तुमने कहीं उस अमेरिका वाले अमीर लड़के की खातिर तो अली से तलाक नहीं ले ली। वो मेरा इकलौता भाई था, उसके मुंह में निवाले देकर मैंने उसे पाला था। मुझे दुनिया वालों की इन घिनौनी बातों और तानों से शदीद तकलीफ़ होने लगी। मैंने समाज की बातें सुनी और इस हद तक मजबूर हो गई कि मैंने उस खातून को बार बार साफ मना करना शुरू कर दिया। ये कह दिया कि आज के बाद वो हमारे घर ना आए। अब इस उम्र में मैं दोबारा शादी का झंझट नहीं पाल सकती। वो जब भी आती तो मैं हाथ जोड़कर इनकार कर देती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने देखा कि हालात इस काबिल बिल्कुल नहीं रहे थे कि एक अकेली औरत इस माशरे में इज़्ज़त के साथ सर उठाकर जी सके। मुझे कदम कदम पर शदीद एहसास होता कि घर के अंदर या मेरे साथ एक सच्चे और मुखलिस मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, जो दुनिया की गंदी नज़रों के सामने मेरे लिए एक दीवार बन सके, मेरी बेटियों को बचा सके। मेरी माँ ने जब मेरी ये बेबसी और रोज़ की तकलीफ़ देखी तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बड़ी मेहनत से समझाते हुए कहने लगी, हादिया बेटी, जब वो शख्स तुम्हारे तमाम माजी और बेटियों के साथ तुम्हें दिल से अपनाना चाहता है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? हलाल निकाह करने में कोई गुनाह या शर्म नहीं है, तुम हाँ कर दो। मैंने तड़प कर कहा, अम्मा, मेरी 3 जवान बेटियां हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसकी बेटियां अब शादी के काबिल हो रही हैं और ये खुद इस उम्र में दोबारा दुल्हन बनकर बैठ गई है। मैं लोगों की बातों से मर जाऊंगी अम्मा, और सबसे बड़ा डर ये है कि
اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اجنبی شخص میری بیٹیوں کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار دے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو میری معصوم بچیوں پر کوئی غلط یا بری نظر نہیں رکھے گا؟ میں ایک ماں ہو کر یہ رسک کیسے لے لوں؟ میری ماں نے میری آنکھیں چومی اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ انتہائی شریف اور اعلیٰ خاندان کا انسان ہے، جس نے صرف تمہارے اخلاق کی خاطر آج تک اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو شامل نہیں کیا۔ وہ تمہاری بچیوں پر بری نظر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اگر تمہیں پھر بھی ڈر ہے کہ تمہارے بھائیوں کو اب میں کھٹکتی ہوں تو میں خود ان بھائیوں کا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس تمہارے گھر آ جاؤں گی اور ہر وقت اپنی ان نواسیوں کے پاس سائے کی طرح رہوں گی۔ تم بس اپنی یہ شادی کر لو، کیونکہ تمہیں اب ایک محافظ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی ماں کی اس یقین دہانی اور بے پناہ اسرار کے بعد میں نے اپنے دل کے تمام خوف کا گلا گھونٹ دیا اور بالآخر اس شخص سے نکاح کرنے کا بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس شخص کی عمر اب کافی ہو چکی تھی اور وہ زندگی کے ادھیڑ عمر حصے میں تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میری سوچ سے اوپر تھا۔ اس نے مجھے اس گھر میں ایک عام بیوی نہیں بلکہ کسی سلطنت کی ملکہ کی طرح رکھنا شروع کر دیا۔ پیسہ تو اس کے پاس بہت تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بے شمار پیسہ اور جائیداد تھی۔ اس نے پاکستان آتے ہی میرے نام پر ایک بہت بڑا اور شاندار گھر خرید کر مجھے گفٹ کر دیا اور مجھے محبت اور عزت کے ساتھ اتنے زیورات اور سونے سے لاد دیا کہ مجھے اپنے پچھلے سارے زخم بھول گئے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے نصیب پر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس مخلص انسان نے میری عمر کا یا میرے ماضی کا کوئی تانا نہیں دیا۔ حالانکہ میں بیوٹی پارلر کا کام کرنے کی وجہ سے خود کو ہمیشہ مینٹین رکھتی تھی اور خوبصورت تو میں بچپن سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا امیر اور جائیداد والا انسان تھا کہ اگر وہ چاہتا تو امریکہ یا پاکستان میں کسی بھی کم عمر و کنواری دوشیزہ سے آسانی سے شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے صرف مجھ سے اپنا 18 سال پرانا عہد نبھایا اور میری زندگی کو پرسکون بنا دیا۔ شادی کے بعد یہ دور میری زندگی کا سب سے پرسکون دور تھا، لیکن ان سب کے باوجود میری معصوم بیٹیوں کے دلوں میں اپنے سگے باپ کے لیے ایک تڑپ باقی تھی۔ وہ جوان ہو رہی تھیں اور انہیں اپنے باپ کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، کیونکہ سگا باپ جیسا بھی ہو، بیٹیوں کے لیے اس کا وجود بہت اہم ہوتا ہے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں بھی میری بچیوں کا اکثر دل کرتا تھا کہ وہ جائیں اور اپنے سگے باپ سے ملیں۔ میں نے ان کی یہ خواہش دیکھ کر اپنے دوسرے شوہر سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ چنانچہ میری بڑی بیٹی ایک دو بار اپنے سگے باپ علی سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئی، اپنی پھوپھو کے گھر، لیکن وہاں علی نے اور اس کی بہن رفت نے میری بیٹیوں کا استقبال پیار سے کرنے کی بجائے ان کے دلوں پر باتوں کے اتنے گہرے زخم لگائے کہ وہ روتی ہوئی واپس آئیں۔ انہوں نے میری معصوم بیٹیوں کے سامنے میری تصویروں پر اور میرے کردار پر اتنے غلیظ اور جھوٹے الزامات لگائے، اتنی بدتمیزی کی کہ میری بیٹیوں کا دل اپنے سگے باپ سے ہمیشہ کے لیے کھٹا ہو گیا اور وہ تڑپ کر رہ گئیں کہ کیسے ایک سگا باپ اتنا بے رحم اور جاہل ہو سکتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور جب میری ان تمام بیٹیوں کی شادیاں ہونے لگی، تینوں کی، تو وہ اپنے اس اہم ترین دن پر اپنے سگے باپ کی جفاکاریوں کو یاد کر کے کمرے میں بند ہو کر بہت روئیں کہ کاش ان کا سگا باپ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا، ان کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ لیکن وہ ایک ایسا بے حس انسان تھا کہ اتنے سالوں میں سے ایک بار بھی اپنی ان سگی بیٹیوں کی اسے یاد نہیں آئی اور نہ ہی اس نے مڑ کر کبھی ان کا حال پوچھا۔ اسے دوسری آنے والی عورت نے اتنا بدل دیا تھا۔ میں اکثر حیران تھی کہ جو علی کبھی مجھ سے اتنی محبت کا دم بھرتا تھا اور رفت کے زہر کی وجہ سے اس حد تک کیسے بدل گیا کہ اپنی سگی اولاد کو ہی بھول گیا۔ بعد میں مجھے ایک وقت پر ذرائع سے پتہ چلا کہ علی نے اسی لڑکی سے دوسری شادی کر لی جس کے ساتھ میری بیٹی نے اسے دیکھا تھا، اور اس نے دوسری شادی سے اللہ نے اسے وہ بیٹا بھی دے دیا جس کی تڑپ میں اس نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ لیکن قدرت کا انصاف بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ کچھ سالوں بعد مجھے یہ عبرت ناک خبر ملی کہ علی پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب مکمل بستر پر آ چکا ہے اور بے یار و مددگار پڑا ہے۔ اب وہ اپنی میری نند یعنی کہ اپنی بہن رفت کے گھر ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے ساتھ نہایت قسم پرسی اور تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے،
और रिफ़त जो कभी इस पर पूरा हक जताती थी, अब वो उसे रोज़ 100 बातें सुनाती है और उसकी दूसरी बीवी भी उसे एक अपाहिज मर्द समझकर दिन रात ज़लील करती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब अली मेरे साथ था तो मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए ज़ाती फ्लैट बनाया था, वो इज़्ज़त से अपने घर में रहता था, मैंने उसे इस घर का बादशाह बना कर रखा था और उसे हर ऐब से छुपा कर इज़्ज़त दी थी। लेकिन उसने मेरी इस वफ़ादारी का ये सिला दिया कि आज वो कुदरत के इस कानून के तहत अपनी बहन के घर में एक नौकर से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके बरक्स मेरी ज़िंदगी में आने वाला ये दूसरा मर्द, जो मेरे रब का मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा था कि उसने मुझे अपने दिल की और अपने इस अज़ीमुश्शान घर की सच्ची शहज़ादी बना कर रखा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी शय की या पैसे की कमी नहीं होने दी। अब जबकि हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हैं और ज़िंदगी की शाम करीब आते जा रही है, मैं जब भी माजी पर नज़र डालती हूँ तो मेरा सर उसके लिए एहतराम से झुक जाता है, क्योंकि मेरे तीनों बेटियों के जितने भी फ़र्ज़ थे, जितने भी फ़राइज़ थे, उनकी शादियाँ, उनके अखराजात, उनके तमाम जहेज़ मेरे इस दूसरे शौहर ने बिल्कुल एक सगे बाप से बढ़कर नहायत एहसन तरीके से पूरे किए और मैं इसकी कर्ज़दार हूँ। इन्हीं दुनिया में उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी बेटियों के सर पर सगे बाप का साया नहीं है। उसने मेरी हर ख़ता, मेरी हर कमज़ोरी और मेरी हर उस खामी को भी खुले दिल से कबूल किया कि मैं अब उसे औलाद नहीं दे सकती, और उसके बदले में मेरी बेटियों को दुनिया की सबसे बड़ी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। ये कहानी हमें ज़िंदगी का ये गहरा और सच्चा सबक देती है कि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो फिर हालात की परवाह किए बगैर उसे आखिरी सांस तक निभाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि मर्द अगर मोहब्बत करे तो वो निभा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सच्चे मर्द आज भी मौजूद हैं जो औरत की इज़्ज़त करना जानते हैं, जो अपनी मोहब्बत को निभाना जानते हैं। कुछ लोग, जैसे मेरा पहला शौहर अली था, वो ज़िंदगी के शुरुआती हिस्से में तो मोहब्बत का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन ज़िंदगी के आधे सफ़र में पहुंचकर उनके अंदर का ये एहसास बिल्कुल ख़त्म होता जाता है और वो अपनी नंदों और बहनों की बातों में, वो मेरे नंदों और बहनों की अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी सच्ची और मुखलिस बीवियों का दिल उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये आर्जी रिश्ते ही सब कुछ हैं, लेकिन अंजाम में वो ज़लील व ख़वार हो जाते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसमें अगर मर्द वाकई निभाने वाला हो, मुखलिस हो, ज़र्फ़ वाला हो, तो वो औरत के माजी, उसकी औलाद और उसकी हर कमी को कबूल करके उसे अपने घर की मलका बना देता है। और जो लोग अपनों के बहकावे में आकर मुखलिस बीवियों को छोड़ देते हैं, वो आखिरकार अली की तरह किसी अंधेरे कमरे में पछतावे के आंसू रोते हैं, क्योंकि बहनें और अपने घरों में मगन हो जाती हैं, लेकिन मर्द का आखिरी सहारा उसकी वफ़ादार बीवी होती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।